کی جانب سے متعدد امریکی اور برطانوی افراد پر پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا غزہ کی ایک اہم سرحدی گزرگاہ کا دورہ، ترسیل میں تیزی پر زور۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں گرمی کی شدید لہر، کاروبار زندگی متاثر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران نے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر جمعرات کو متعدد امریکی اور برطانوی افراد اور اداروں پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں تعزیری اقدامات کی تفصیل بتائی گئی۔ وزارت نے کہا کہ ان پابندیوں میں ایرانی مالیاتی اور بینکنگ نظام میں اکاؤنٹس اور لین دین کو مسدود کرنا، ایران کے دائرہ اختیار میں موجود اثاثوں کو بلاک کرنا اور ویزا جاری کرنے اور ایرانی سرزمین میں داخلے پر پابندی شامل ہے۔ افراد یا اداروں کے ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں یا ایران کے ساتھ معاملات پر ان اقدامات کا اثر ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ایران حماس کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس نے حملے میں براہ راست ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام علاقے کی وزارت صحت کے مطابق حماس کے خلاف اسرائیل کی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں غزہ میں 34,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے غزہ کی ایک اہم سرحدی گزرگاہ کا دورہ کیا تاکہ امدادی رسد کی ترسیل کا براہ راست جائزہ لے سکیں۔ دورے سے قبل انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ سے تباہ شدہ علاقے کی مدد کے لیے مزید اقدامات کرے۔ بلنکن جنوبی شہر رفح سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیلی علاقے سے غزہ میں داخلے کے مقام کریم شالوم پہنچے، جہاں انہوں نے درجنوں ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کا انتظار کرتے اور قریب ہی کئی اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو کھڑے دیکھا۔ تاہم ان کے معاونین نے بتایا کہ بلنکن نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ یروشلم میں ملاقات کے دوران فلسطینی سرزمین میں امداد کی ترسیل کی رفتار پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایک روز قبل اردن میں بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ حقیقی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ The progress is real, but given the immense need in Gaza, it needs to be accelerated, it needs to be sustained. امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے ایک آن لائن بریفنگ میں بتایا کہ صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ کیمپس کی عمارت پر زبردستی قابض ہونا غلط طریقہ ہے اور یہ پرامن احتجاج کی مثال نہیں ہے۔ کربی نے کہا کہ صدر بائیڈن کو مظاہرین کے جذبات کا احساس ہے، لیکن اس سے غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی حمایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کربی نے احتجاجی طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ احتجاج پرامن طریقے سے کرنا ہے، آپ اپنے ساتھی طلبہ کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز کہا کہ یوکرین اپنے اتحادیوں کے ساتھ متعدد نئے سیکیورٹی معاہدوں پر کام کر رہا ہے، جن میں ایک امریکہ کے ساتھ ہے۔ زیلنسکی نے کوئی خاص تفصیلات نہیں بتائی، لیکن کہا کہ 7 معاہدوں میں دفاع، مالیات اور سیاست کے شعبوں میں تعاون شامل ہے۔ صدر نے کہا کہ کیف کی جانب سے سوئٹزرلینڈ میں روس کے ساتھ جنگ میں امن کو یقینی بنانے کے لیے جون میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس کے لیے بھی تیاریاں جاری ہیں۔ کینیا میں جاری شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 188 ہو گئی ہے۔ ملک کے بہت سے حصے بارشوں، سیلابوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ 125 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور 90 لوگ لاپتہ ہیں، جبکہ 1,65,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کمبوڈیا میں شدید گرمی کے باعث اسکولوں کا وقت 2 گھنٹے کم کر دیا گیا۔ تمام سرکاری اسکولوں میں اب صبح 7 سے 10 بجے تک پڑھائی ہوگی اور کلاسیں 1 گھنٹہ پہلے ختم ہو جائیں گی، جبکہ دوپہر کے سیشن 1 گھنٹے بعد 2 سے 5 بجے تک ہوں گے۔ کمبوڈیا کی محکمہ موسمیات نے جمعرات کو دارالحکومت میں درجہ حرارت 102.2 فارنہائٹ کی پیش گوئی کی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔